بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کیسے مہمان ہے؟ اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمن کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو چیز پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے یہ علامت تھی کہ ہاں یہ دوست نہیں دشمن۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی، اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں، خود اٹھا کے لایا ہوں، خود پیش کیا ہے، اب دل میں خوف پیدا ہوا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، اب دل میں خوف پیدا ہوا، اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، اور یہ آنے والے کون تھے؟ یاد رکھیں یہ فرشتے تھے، اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ملک الموت بھی تھے، یہ تین فرشتے۔ بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے، پیسے کے ساتھ کھاتے، کی قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم مہمان ہو، انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے، آپ کا اپنے آداب ہیں، ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے، کہ کسی کی اس کا بدلہ آپ دیتے ہیں، اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت تو ہے، چلو قیمت دے دو۔ انہوں نے کہا جی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، بس قیمت ادا ہو گئی۔ لیکن یہ روایت اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو یا نہ، وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح ہیں، عباد المکرمون ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں، وہ ایسی بات کیسے کر سکتے؟ اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارہ۔ اب جناب جب یہ بات طے ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے، تو اب آپ کی بیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، بیوی ہنس پڑی۔ اچھا اب بعض علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بیوی ہنس پڑی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو بشارت تو بعد میں، اور بی بی صاحبہ کا ہنسنا جو ہے وہ پہلے۔ تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی؟ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قوم لوط جو تھی وہ اخبث ترین قوم، قوم لوط علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کی افحش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی، اور پوری اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بھی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ، اسی قوم پر تو قہر آنا، اس لیے بی بی صاحبہ کو۔ اب جب بی بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ یعنی خوشخبریوں کی خوشخبریاں، کئی خوشخبریاں ہوگی۔ ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا، پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق، پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب، اور وہ بھی نبی۔ جب بھی صحابہ نے سنا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ جب سنا تو کہتے ہیں عجیب بات، اَأَلِدُ وَأَنَا، مجھے بچہ ہوگا، میں بڑھیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت، اور ابراہیم علیہ السلام تو 120 سال سے بھی گزر چکے تھے۔ اس نے کہا کیا کہیں، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، سرہ کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کے آواز نکالے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سرہ، کہ بالکل بے تحاشا۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا، جیسے عورتوں میں رواج ہوتا ہے، اب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں عجیب بات ہے، کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے، اب بھی عورتوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں ہے کہ آلد وأنا عجوز، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ عجوز حکیم، کہ میں بوڑھی بھی ہوں، اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی، میں تو حکیم بھی ہوں۔ حکیم کہتے ہیں پاک، یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کی انجاب کی خصوصیت ہی نہیں۔ اب وہ جناب بی بی صاحبہ نے کہا جی سی بات ہے کہ یہ ہمیں بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی، مجھے بیٹا ہوگا، اچھا چلو میں بھی بڑھیا، پھر میرا شوہر بھی دیکھو ہدا بالی شیخن، یہ مجھ سے بھی بوڑھا، کیونکہ جو شیخوخہ میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے، پھر صبی ہوتا ہے، پھر ولد ہوتا ہے، پھر مراہق ہوتا ہے، پھر غلام ہوتا ہے، پھر شاب ہوتا ہے، اس کے بعد شیخ ہوتا ہے۔ جب سن شیخوخہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی وہ، اور اس کے بعد بھی کہا ان ھذا لشیء عجیب، عجیب بات ہے۔ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تعجب کرے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو، آپ تو نبی کا اہل بیت ہیں، اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے، بڑھاپے میں دے دے مرضی ہے، جوانی میں دے دے مرضی ہے نہ دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ چاہے تو لڑکے دے، لڑکیاں دے، جوڑے دے، اور چاہے تو باز کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں، جوان عورت ہے، جوان مرد بچہ۔ اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑھے ہیں اور اولاد ہے، کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں، بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہے۔ اچھا بات لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی، اولاد سے معلوم ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں، گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کون دخل ہے؟ اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی ہے، تو غریب کو تو یہ تو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاصل ہوتے ہیں کہ یہ غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہم نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے، نہ ہو تو کوئی ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں، نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنجتن پاک ہے باقی کوئی اہل بیت نہیں. اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے، کہنے والے فرشتے ہیں اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت، اور آگے کون ہے؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے. بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے. اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میری اہل بیت. مطلب قرآن کی رس سے لفظ اہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی کا، کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی، اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں اسی بیوی سے، یعنی بیوی سارا سے، خدا کی شان دیکھیں، یہ نہیں کہ کسی اور بیوی سے، بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی، اور اولاد بھی کیسی؟ سیدنا اسحاق ہے. اچھا، اور اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ہی ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو، تم بچہ بھی جنو گی، پھر زندہ رہو گی، پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی، اس وقت بھی تم زندہ رہو. بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، خدا کی شان ہے، اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے اس ملک میں. اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کی عمر 96 سال تھی یا 100 تھی. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ میں کو 8ویں شادی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا ہوں. تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا یعنی سر ہے کہ عرب سے تعلق ہے. ویسے خدا کی قدرت ہے، یاد رکھیں عرب جو ہے یہ سامی نسل، سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں بنسبت حامی کے اور بنسبت یاب. یہ بھی ایک طبی تحقیق ہے کہ جتنے سامی نسل لوگ ہوں گے ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جنسی قوت جو ہے وہ زیادہ، غلبہ بھی زیادہ. 3 ہی تو بیٹے تھے نا، حام سام یافس، یا حام کی اولاد یا سام کی یا یافس کی، یہ عرب سارے سام میں آتے. تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت. اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون. جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیل. یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیل کہا جاتا ہے. پہلے بیت اللہ میں ہے، پھر وہ جبرون اسی حبشی ہے، اور اسی جبرون تو یہ ان کا نام تھا یعنی سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلیل ہے. تو اچھا، ان کے جنازے میں بھی سیدنا اسماعیل مکے سے پہنچے اور اسحاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی اسی جبرون میں یعنی خلیل میں ہے. اور یہ علاقہ جو تھا، مربع جو تھا، اس کے بنانے والے بھی سلیمان تھے. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے، یعنی ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا قطعہ ہے، یعنی جگہ تو یہی ہے، لیکن اس میں کون سی قبر ہے بی بی کی یہ تعین، لیکن قطعے کی تعین کون. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام. اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی. قرآن کہتا ہے فبشرناہا باسحاق. تو جب کعبہ آپ نے بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بشارت ملی اسحاق کی. اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل، کیونکہ بنا کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.
قرآن میں موجود ہے کہ بنا کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل۔ اچھا اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے ہجر اسماعیل، کیونکہ میزاب رحمت کے این نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو اس جگہ کو کہا گیا ہجر اسماعیل۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناہا، یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ اسحاق ہیں، جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعض روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، تو یہ بات جو تھی یہ بھی بات۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی، اس سے حضرت اسماعیل، بی بی سارہ سے اللہ نے حضرت اسحاق۔ اچھا بی بی سارہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے خاندان، بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس بادشاہ نے دی تھی ہدیہ۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کی، اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو 5 یا 6 اولادیں عطا کی، یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ بی بی سارہ کے علاوہ ایک بی بی تھی کنفورہ، ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے، اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، فرماتے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم جو ہے بڑا حوص، میرا ابراہیم حلیم، حلم والا، حلم جو ہے بہت بڑی صفت۔ اچھا اللہ نے جو آپ کو 2 بیٹوں کی بشارت دی ہے، قرآن میں آپ پڑھیں گے ایک جگہ آتا ہے بشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت، اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے بغلام حلیم، ہم نے علم والے بیٹے کی، یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور حلم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب کون ہے؟ آپ کا دوسرا نام کیا؟ اسرائیل، یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل، تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم علیہ، اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی، سیدنا اسماعیل کی ملک میں صرف ایک نبی بھیجے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سبت میں سے، اسی سبت قریش میں سے 12 خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک، جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے، یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلاف خلفاء سے، اور قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 200 سال بعد آیا، کوئی 300 سال بعد آیا، کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے، اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے۔ تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا۔ اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 سال۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 سال۔ یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار تو یہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے، اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے جیسی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے، کہ وہی جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے، کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے۔
اور آپ کے جنازے کے بعد، آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی حبرون میں، جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی، اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے، جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی، بات ہو گئی، فلما ذهب عن ابراہیم الرعب وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث، اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔